آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اخلاق والی گزاری ہے۔ قرآن میں آتا نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر تمہاری ہی جانوں سے ہیں اور تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری؟ اپنے کافروں دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ کیا، اخلاق کے ساتھ رہے، نرم سی گفتگو کرتے رہے، وہ دکھ پہنچاتے آپ ان کو دکھ نہ پہنچاتے۔ ایک بڑھیا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کانٹے بچھاتی تھی، کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتی تھی، چھت کے اوپر ٹھہر جاتی تھی، جب وہاں سے گزرتے تھے تو اوپر سے گرا دیتے، اور ہر روز کا یہی معمول تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ راستہ ہی تبدیل فرما لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو راستہ تبدیل کر لوں، وہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں، میں تو تکلیف نہ پہنچاؤں، اس کا سارا کام بگڑ جائے گا۔ وہ تو اس لیے اکٹھا کر کے کھڑی ہے کہ میرے اوپر گرائے گی، اگر میں ہی راستہ تبدیل کر لوں اسے دکھ پہنچے گا، اسے غم پہنچے گا۔ کتنا خیال، کتنی فکر تھی۔ جب وہ بیمار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ اس کو پوچھنے گئے، وہ عورت اس کی بیٹی متاثر ہوئے، اس نے اسلام قبول کیا کہ یہ ہیں۔ پہلے تو ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پوچھنے گئے تھے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہوئے، ایمان قبول کیا، کلمہ کی دولت ان کو نصیب۔ صحابہ کرام کی وہی اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے وہی اخلاق۔ جب انسان اخلاق دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرشمات بھی دکھاتا ہے، معجزات بھی اس کے دکھاتے ہیں، کرامات بھی اس کی ظاہر ہوتی ہیں، انسان کی اپنی دنیا آخرت بنتی ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، پیشوا تھا، ہندوؤں کا رہنما تھا، بڑا تھا، اللہ نے مال بھی دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، عزت بھی دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، قرآن کی بے ادبی کرتا، اسلام کی بے ادبی کرتا، خاموش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری عزت چھین لی، پیسہ چھین لیا، مرتبہ عہدہ سب چھین لیا۔ جو بے عزتی کرتے ہیں دین کی وہ خود بے عزت ہوتے ہیں۔ جب سب کچھ چھین لیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں، گھر میں دیے جلانے کو کچھ نہیں، ان کے بچے کی عادت تھی کہ روشنی کے اندر سوتا تھا، جب دیا جلانے کی ہی کچھ نہیں، کوئی تیل ہی نہیں، کوئی موم بتی نہیں، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، بچہ روتا تھا، چیختا تھا۔ گھر والوں سے پوچھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں روتا ہے یہ بچہ ان کا؟ کہا پتہ تو ہے آپ کو، غربت آ گئی، عزت ختم ہو گئی، کوئی آنے کو تیار نہیں، کوئی ملنے کو تیار نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، روشنی کا انتظام نہیں، بچہ اس لیے روتا ہے۔ گئے جا کر کے روشنی کا انتظام کیا اور رات کے اندھیرے میں جا کر کے دروازے پہ دستک دی، جیسے ہی آیا تو اسے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کچھ بولنا نہیں، میں کسی کو نہیں کہوں گا، یہ اپنے پاس اپنے بچے کے لیے رکھ، روشنی کا انتظام کر۔ خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر روشنی کا انتظام کیا رات کے اندھیرے میں اور دستک دی اور اسے بلایا، اور جیسے آیا تو پھر اسے کہا کچھ بولنا نہیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، یہ رکھ، روشنی کا انتظام کر لو، بچہ خاموش ہو جائے گا، کچھ کھانا پینا تو ہو ہی جاتا ہے۔ تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس مرتبہ وہ خاموش نہ رہا، سب یہودیوں کو، اپنے ماننے والوں کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے کہنے لگے دیکھو میں ان کی شان میں، ان کے نبی کی شان میں، قرآن کی، دین اسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، لیکن ان کے اخلاق ایسے ہیں کہ تیسری رات ہے میرے گھر میں دیا جلانے کے لیے روشنی کا انتظام کرتے۔ یہ ان کے اخلاق ہیں، میں ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے یہ تو حضور کے امت ہیں، اور ان کے کیا اخلاق ہیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسروں کو اخلاق دیتے ہیں۔ جب ہم دوسرے کی عزت کریں گے تو وہ بھی عزت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں،
کہ جو دوسروں کے ماں باپ کو دے گا وہ اس کے ماں باپ کو دیں گے، سمجھو یہ اپنے ماں باپ کو دے رہے۔ ہم دوسرے کو عزت دیں گے تو عزت ہی ملے گی۔ اچھی اخلاق کے ساتھ، نرم گفتگو کے ساتھ انسان رہے، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا لیکن اس کے اخلاق باقی رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول کے اخلاق بتائیے، فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتے ہیں۔ فرمایا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اخلاق والے تھے، عظیم اخلاق والے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے پڑوس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے، اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔